السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن إلا قد غفر له. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ نے جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور جمعۃ المبارک سے پہلے کہ یہ گھڑیاں ہیں، ہفتے کے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. مسلمانوں کی ہفتے کی عید کا دن جمعہ کا دن ہے، تو ہفتے کے تمام دنوں کا سردار بھی ہے، اور ہفتے کی یہ عید بھی ہے. مسلمانوں کے لیے سالانہ 2 عیدیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ہر ہفتے میں ایک عید کا دن ہے. جمعہ کے دن کی حیثیت بعض روایتوں میں رمضان المبارک کی عید یعنی رمضان عید اور بقرعید سے بھی زیادہ ہے. یہ تو اس کی حقیقت کا علم لوگوں کو نہیں. بعض روایت ایسی بھی ہے کہ رمضان عید اور بقرعید کے مقابلے میں بھی بڑا دن جمعہ کا دن. آج کے دن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سب سے زیادہ محفوظ رکھا تھا. اسی لیے یہودیوں نے اپنے لیے سنیچر کا دن پسند کیا، عیسائیوں نے رویوار کا دن پسند کیا، اور مسلمانوں نے جمعہ کے دن کو پسند کیا. اور اللہ کے علم میں جمعہ کے دن کی افضلیت مسلم تھی. گویا کہ مسلمانوں کی پسندیدگی اللہ کی پسندگی کے موافق ہو گئی. پوری دنیا کے اندر
سب سے خطرناک ترین مبعوث طبقہ، جس کو قرآن بھی کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، قرآن نے جگہ جگہ ان پر لعنت فرمائی، وہ یہودی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یہودیوں کے راستے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا، اور عیسائیوں کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ کائنات کا انتہائی خطرناک انسانیت دشمن اگر کوئی طبقہ روئے زمین پر آج ہے تو وہ یہودی ہے۔ میں کافی کتابوں سے اس کا اسٹڈی کر کے آج جمعۃ المبارک میں اسی کی تفصیلات پیش کرنی تھی، اگلی جمعہ میں ہی اس پر حالات بیان کرنے تھے۔ 75 سال سے زمین کا جو رقبہ لاکھوں کروڑوں بے قصور نردوش بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد، نردوشوں کے خون کو لے رہا ہے، پوری کائنات کی سرزمین کے خطے میں فلسطین اور غزہ کی زمین سے زیادہ کوئی زمین نے اتنا خون نہیں چوسا جتنا کہ یہ زمین چوس رہی ہے۔ عجیب کربناک داستانیں ہیں۔ خالی موٹی بات ہر سادہ مسلمان کو یاد رہ جائے، یہودی کی بنیاد اسلام سے دشمنی کے بابت یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا، مسلمان کا خون کرنا، مسلمان کو صفائے ہستی سے مٹانا، یہ ہمارا قدرتی کام ہے، وہ یوں کہتے ہیں۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلے، لمبی دیر سے کتاب دیکھ رہا تھا، عجیب واقعات لکھے۔ جس قوم کی بنیاد، جس کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہو، وہ کتنا خطرناک دشمن ہوگا۔ کسی کا حوصلہ بنا کر کسی کو قتل کراتے ہیں، کسی میں غصہ پیدا کرا کر کسی کو لڑائی پر ابھارتے ہیں، ان کا تو قدرتی کامج بن چکا ہے۔ انتہائی خطرناک مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں۔ انہوں نے شنیوار کا دن پسند کیا، عیسائیوں نے رویوار کا دن پسند کیا۔ یہ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے کم دشمنی رکھتے ہیں، لیکن ہے بڑا شاطر دشمن۔ یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ 3500 نردوش موت کی گھاٹ اتر چکے، جس میں 1000 بچے ہیں۔ کائنات میں کبھی بھی کسی بچے کا خون نہیں کیا جاتا، معصوم ہوتا ہے۔ ابھی آج 14واں دن ہے، کبھی بھی کوئی مذہب بچے کے قتل کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو آنکڑا 3500 بتاتے ہیں، 35,000 سے آنکڑا پار کر گیا ہو نا، 1000 کے بعد 100 چلتا ہے، 1000 پر 100 کو وہ بولتے ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کا قتل عام، پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ زندگی میں ہر کھانے کا لطف موت تک ختم ہو جائے، بیوی سے شہوت کی محبت موت تک ختم ہو جائے۔ بہت خطرناک جرائم اسلام اور مسلمانوں پر ڈھائے گئے، اور خالی افسانے نہیں، مستند واقعات کے ساتھ۔ 75 سال سے زمین کا جو حصہ قربانی دے رہا ہے، اللہ کا فیصلہ بھی بڑا عجیب ہے۔ وہاں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں سے آقا نے معراج کا سفر کیا ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم، سارہ، داؤد، سلیمان، ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں، صحابہ کی، تابعین کی، ائمہ اعظام کی، صالحین امت کی۔ آج اسی پر میری گفتگو جمعہ میں،
لیکن جمعہ سے قبل جمعہ کے سلسلے میں چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مسلمانوں کا پسند دین جمعہ پڑ گیا اور وہ اللہ کی پسند کا بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن کریم میں ایک سورت اتاری ہے، اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری سورت بقرہ ہے جو تلاوت میں سب سے لمبی سورت ہے 2.5 سپارے کی، اور قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی ہے سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہمارے یہاں پہلے جب بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے تو 10 سورتیں حفظ کراتے تھے، اس میں علم ترا سے لے کر والناس تک کی صورتیں، پر آج بھی ہر مسلمان کے دل میں 10 صورتیں ہوتی ہیں، 10 صورتیں ہر ایک کے دل میں رہتی ہیں، اس لیے کہ بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو اس وقت روزانہ 10 صورتیں استاد پڑھاتا تھا، بچوں کو دور کراتا تھا، 7 کلمے پڑھاتے تھے، کھانے پینے کی مسنون دعائیں پڑھاتے تھے۔ پہلے سے سلسلہ ہے یہ، تاکہ بچے بچپن ہی میں ان صورتوں کو محفوظ کر لیں۔ ایک سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے جو 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے دوسرے رکوع کے آغاز پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پہلی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز جمعہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ وذروا البیع، ہر وہ کام جو مسجد جمعہ سے رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دو، اور خاص طور پر ویپار خرید کو چھوڑ دو، اس لیے کہ سب سے بڑا نفع اس میں ہے۔ یہاں وذروا البیع سے ہر وہ کام جو انسان کو نماز جمعہ کی مسجد جمعہ سے روک رہا ہو وہ سب چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی اس دین کی عظمت کو تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اس سے بھلی چیز کوئی نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ پوری ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل پڑو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ بڑا پاکیزہ اسلوب قرآن کا ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے ہر وہ عمل جو نماز جمعہ کے اندر رکاوٹ پیدا کرتا ہو، تیاری میں خلل ڈالتا ہو، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو روکو۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں جمعے کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے، جمعہ کی چھٹی، اس لیے کہ کام دھندوں میں درمیان میں ظہر کا وقت جمعے کا وقت ہے، اس میں غفلت نہ ہو جائے۔ مسلمان سنیچر کو چھٹی نہیں رکھتا، رویوار کو چھٹی نہیں رکھتا، ہفتے کی عید ہے، بقرہ عید کو چھٹی ہوتی ہے، رمضان عید کو چھٹی ہوتی ہے کام کاج کی، اس طرح جمعے کے دن بھی چھٹی رکھے۔ اب کچھ ساتھیوں نے شروع کر دیا ہے کام، اور یوں سمجھتے ہیں کہیں بھی جمعہ ہی پڑھنی ہے۔ پوری بات آپ توجہ سے سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ بھائی عید کی تیاری تو تہجد سے ہوتی ہے، اور جب صبح صادق ہو جاتا ہے تو جمعے کا آغاز ہوتا ہے، اور اگلی رات تو جمعہ کی پڑتی ہے۔ اس لیے مغرب کے بعد جمعرات کے دن کوئی سورہ کہف پڑھ لے تو اس نے جمعہ کو سورہ کہف پڑھی۔ شروعات تو اسلام میں رات پہلے آتی ہے، اس لیے آغاز تو رات سے ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن
कोई भी काम काज न करे, छुट्टी रखे, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर बार, अपना खानदान, अपने रिश्तेदार, ददीहाल, ननिहाल, ससुराल, मायका। इसलिए पहले बेटियां जुमा के दिन माउतर जाया करती थी ससुराल से, और अब रविवार के दिन जाते हैं। देखो, इस्लाम में भलाई है, इस्लामी आदतों में मुसलमान कौम की ज़िंदगी है। अब तो अफसोस की बात है कि स्कूल के नाम पर, इस्लामी स्कूल के नाम पर, बल्कि स्कूलों में, मदरसों में, स्कूल में भी जुमा को छुट्टी हो गई। जुमा को तालीम हो गई और रविवार की छुट्टी हो गई। ये ईसाइयत पसंदीदगी है, ईसाइयों ने इसको पसंद किया है। फिर बहाने बनाते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना पड़ता है। आप गवर्नमेंट लिखा दो कि हम हफ्ते में छुट्टी जुमा को रखेंगे, संडे को नहीं रखेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपके स्कूल की मान्यता कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। लेकिन अब इस्लामिक स्कूल नाम रखते हैं और छुट्टी रविवार की रखते हैं। जुमे की छुट्टी रखो, लेकिन जुमे की छुट्टी नहीं रखेंगे। बेटियां हफ्ते में 15 दिन में एक मरतबा माउतर के घर जाती है। पहले जुमा को छुट्टी होती थी, अब जुमा को छुट्टी नहीं, वो रविवार को जाएंगे। एकदम निज़ाम में खलबली पैदा हो गई। पहले गुजरात गवर्नमेंट में स्कूल 11 से 6 थी, 11 बजे स्कूल शुरू हो, 6 बजे तक। फिर पिछले चंद सालों से गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल का टाइम सुबह से कर दिया। उस वक्त आरिफ बिल्ला, हजरत मौलाना इस्माइल साहब मनूबरी, दारुल उलूम कंथारिया के मोहतमिम, कई 100 किताबें के मुसन्निफ, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, वली कामिल, हिरासत ईमानिया में बहुत मजबूत। इन्होंने मुस्तकिल मस्जिदों में जाकर, दारुल उलूम माहनामा कंथारिया से छपता है, उसमें कहा कि इसमें ईसाइयत की बू आती है और मुसलमान कौम के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक फितना है, इसलिए कि सुबह का वक्त नूरानी है और नूरानी टाइम में नूरानी तालीम होती है और नूरानी तालीम आखिरत की तालीम है। वो तो कब्रों में चले गए, लिख कर लोगों को समझा कर। हदीस से इसकी तायीद होती है। जब आदमी नमाज फजर पढ़ता है तो उस वक्त फरिश्ता ऐलान करता है, ए अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के मुनादी ने निदा दे दी, खैर की तरफ चलो, रोजियों की तरफ चलो, बरकत, राहत और आफियत की तरफ चलो। अब फ़ायदा बिस्तरे में नहीं है, अब हय्या अला सलाह, अल्लाह के मुनादी ने निदा दे दी, हय्या अल फलाह, अब तुम्हारी कामयाबी नमाज में। अब रात को 1-1, 2-2 बजे, अभी एक कारगुजारी में एक साथी का तज़किरा आया कि रात को 2 बजे दोस्त के साथ चाय पीने जाते हैं। इंतहाई हैरत की बात है, कैसा नियम बदल गया। उन घरों में क्या बूढ़े माँ बाप नहीं हैं? क्या वो जवानों को तरबियत इतनी भी नहीं कर सकते? ये कोई चाय पीने का टाइम है रात को 2 बजे का, अपने दोस्तों के साथ महफिल मारने का? याद रखो, खाली के तकदीर के इल्म में सब लिखा जाता है। वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को अल्लाह ने राहत की चीज़ बनाया। अब ये सुबह में सोता है। मुसलमान फजर की नमाज के बाद कारोबार शुरू कर देता है। नमाज फजर नहीं पढ़ता, उस पर 3 लानतें हैं। शैतान उसके कान में पेशाब कर देता है, पूरा दिन लानती रहता है और बरकतों से महरूम रहता है, उसका मूड कभी बनता नहीं। अब दूसरों की देखा देखी मुसलमान की सुबह भी 11 बजे हो रही, अजीब तनकीस हो गई।
छोटी चीज़ होती है लेकिन वो इंतहाई खतरनाक बन जाती है। जुम्मे के दिन छुट्टी क्यों रखी गई? ईद उल मोमिनीन, ईद का दिन। ईद के दिन के मसनून आमाल वही है जो जुमे के दिन के मसनून आमाल है। छुट्टी रखकर क्या किया जाएगा? आदमी हजामत बनाएगा, नाखून तराशेगा, बगल के बाल साफ करेगा, अपनी मूछें तराशवाएगा, जितने कपड़े घर में हैं उसमें से नए कपड़े पहनेगा, उम्दा कपड़े पहनेगा, गुस्ल करेगा, मिसवाक करेगा, खुशबू इस्तेमाल करेगा और अज़ान से पहले मस्जिद में जहाँ जुमा होती है पहले नंबर में हाजिर होकर एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने का सवाब हासिल करेगा। अब तो मौलवी साहबों को बयान के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि मजमा आया नहीं। और पहले ये तरतीब थी कि अज़ान से पहले लोग मस्जिद में आ जाते थे। अज़ान से पहले जुमा की अहमियत थी। हमणानु दाखिलो ले लियो, सीज़न शुरू हुई है, मसाजिद के हाल देख लो। फिर जुबान से आदमी बोलता भी है कि बधी सीजन में पड़ेला है, मस्जिदें खाली, सीज़न बेतरतीबी है हमारी। वो अपनी जगह पर है, अल्लाह के फजल से मिला है, अल्लाह की रोज़ी है, उसमें तमा भी करनी चाहिए, उसकी लालच भी होनी चाहिए, उसके हुसूल की कोशिश भी करनी चाहिए, उसके नुकसान से बचना भी चाहिए। लेकिन अल्लाह पहले बाद में मखलूक। सुबह में जल्दी उठना आज के दिन की मुस्तकिल सुन्नत। मिसवाक करना, खुशबू लगाना, गुस्ल करना, हजामत बनाना, ये सारे काम, नाखून तराशना, तरीका भी बताया। जमने हाथ की सलाम की उंगली से शुरू करें, छुंगली पर ख़त्म हुआ। फिर डाबे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें, अंगूठा समेत, और आखिर में जमने हाथ का अंगूठा, इसका नाखून तराश। यह हाथ का तरतीब हो गई। ये सुन्नत है, ये तरीका है। हर सुन्नत इंसान को खूबसूरत बनाती है, हर सुन्नत से इंसान में खूबसूरती पैदा होती है। हमने नमाज पढ़ी लेकिन आंखें बंद करके नमाज पढ़ी। एक बुजुर्ग बहुत अल्लाह वाले थे, नेक अमल पर अल्लाह ताला सिला देते हैं। अब उसकी नमाज पर अल्लाह ताला ने उसके दिल के अंदर हसीन सूरत, बेहतरीन खूबसूरत लड़की की तरह उसको जन्नत के अंदर नेमत दी। लेकिन उसने अपनी नेमत को देखा कि इतनी हसीन खूबसूरत लड़की, लेकिन वो अंधी थी, नाबीना थी। अब ये आदमी परेशान हुआ कि मेरी नमाज को अल्लाह ताला ने जन्नत की इस नेमत के बदले में बदला, लेकिन मेरी जो जन्नत के अंदर हूर है और मुझे जो खूबसूरत बीवी मिली है वो तो अंधी है। तो अपने पीर से रुजू किया, तो फरमाया तुमने नमाज पढ़ी लेकिन आंखें बंद करके नमाज पढ़ते थे। बाद लोगों की आदत होती है आंखें बंद करके नमाज पढ़ते, तो नमाज में आंखें खुली रखना ये सुन्नत है। और एक सुन्नत को बदला तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला शानहू की तरफ से ये महबूबाना तंबी हुई। खैर, जुमा का मुबारक दिन के ये मसनून आमाल, सुन्नत में फ़ायदा है। अब जब पैर के नाखून काटेंगे तो जमने पैर की छोटी उंगली का नख पहले कतरेंगे, नख कतरने से, फिर आखिर में अंगूठा 5वें नंबर में, फिर दाबे पैर के अंगूठे सीधा और आखिर में छोटे पैर की उंगली। ये एक सुन्नत है। सुन्नत का मतलब कुल कायनात का खुलासा, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हज़रत मोहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। क्या मिलेगा? 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। एक सुन्नत है, उसकी बरकत ये है। कौन इंसान ऐसा है जो नाखून न काटता है? अरे काटता है, चाहे हफ्ते में, 15 दिन में। कौन इंसान ऐसा है जो बगल के बाल न काटता हो? लेकिन
طریقہ یہ ہے، سنت پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ یہ سب تیاریاں نماز جمعہ سے پہلے کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے جمعہ کے دن کی چھٹی ہے، حجامت بھی بنائے گا، جس میں بال، مونچھے، بغل کے بال، زیر ناف بال، یہ اس کی ترتیب، یہ حدیثوں میں ہے۔ امام مسلم نے اور اس کے شارح علامہ نووی نے اس پر بہت لمبی بحث کی اور اس میں الفاظ کی رعایت کی کہ ابتداءً بغل کے بال اکھیڑے جائیں جب پہلی مرتبہ بغل میں بال نکلے ہو، لیکن جب ایک مرتبہ اس نے مشین یا اس طرح استعمال کر لیا تو اب اس کو اکھیڑا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ خیر حکمتیں بہت لمبی چوڑی ہے، ابھی سنت کی بات ہو رہی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلے پہنچ جائے مسجد جامع میں، 500 نماز کا ثواب ملے گا، یا محلے کی مسجد میں 50 نماز کا ثواب ملے گا جمعہ کے مبارک دن میں۔ یہ تو جمعہ سے پہلے کے اعمال ہو گئے۔ اب جب نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، آگے کوئی بیٹھا ہے تو اس کی گردنیں پھلانگ کر نہیں آئیں گے، یہ حرام ہے۔ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں گے۔ اپنے لیے رومال یا کسی مسلح کے ذریعے سے جگہ سلیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی آدمی کسی کے لیے جگہ بک نہیں کر سکتا۔ پہلے آیا وہ پہلے، بعد میں آیا وہ بعد میں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہیں جو نماز کے مسائل پورے جانتے ہوں۔ کبھی امام کو حدث لاحق ہو گیا نماز میں تو امام کو اپنی جگہ امامت پر کسی کو آگے کرنا ہے تو اگلی 2-3 جگہ ایسے لوگوں کے لیے ہو جو نماز کے مسائل کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تاکہ امام کو کبھی اپنی جگہ کسی کو نائب بنانا پڑے تو اس کو وہ نائب بنا سکے۔ کیسی پاکیزہ اسلام کی تعلیم، ہر ایک بندوبست ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت شان دل میں رکھ، مسجد میں قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دیوار کے کونے پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، بعد پیر پھیلا بھی دیتے ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شاہوں کے شہنشاہ کا تجلی کا مرکز ہے، اور قبلہ رخ اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ چہرہ کرتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے ہماری طرف۔ آپ لوگ، میں تو پیٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی جو چہرے ہیں وہ اللہ کے چہرے کی طرف، اسی لیے کسی بھی حال میں مسجد خارج مسجد مسلمان کو قبلے کی طرف تھوکنا حرام ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے قبلے کی طرف تھوکا تو اللہ کے منہ میں تھوکا، یہ حدیث میں ہے۔ اور جو آدمی اللہ کے منہ میں تھوکتا ہے وہ کبھی باقی رہ سکتا ہے؟ یہ مسلمان کو تھوکنا سکھایا، پیدل چلتا ہے تو ڈابی طرف تھوک، اور تھوکنے کے بعد اس کو دفن کر دو۔ پہلے مسجدوں میں چلمچی ہوتی تھی، بی بی ہاجرہ میں، ابراہیم میں، پھر وہ تو نئی تعمیر ہو گئی، بی بی ہاجرہ ابھی تک موجود ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی چلمچیاں ہوتی تھیں، اور ضرورت پڑتی تھی تو آدمی اس میں تھوکتے تھے۔ اور آج ماشاءاللہ چاروں طرف کھڑکیاں، دائیں بائیں آگے پیچھے تھوکتے ہیں، اور اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ جب بیانات ہوتے ہیں تو منہ میں ماوا دبا کر کے آدمی بیٹھتا ہے، اور پھر دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں من میں آوے وہاں تھوکتا ہے۔ یہ حرام ہے، شاہوں کے شہنشاہ کا یہ دربار ہے، اس میں منہ کی بدبو ختم کر کے آنے کا حکم ہے۔ ایک آپ کو فقہ کا مسئلہ بتاؤں، اگر خدا نخواستہ کسی کے اندر روگ ہے، روگ، اور اس کے پسینے میں بدبو ہے، اس پر جماعت کی نماز معاف ہے، گھر میں نماز پڑھ۔ جماعت کی نماز وہی آدمی چھوڑ سکتا ہے جو منافق ہے۔ 5 ٹائم میں جماعت کی نماز کوئی بھی چھوڑے تو اس کو منافق کا لیبل لگ جاتا ہے۔
گھر میں نماز نہ پڑھے، مسجد میں پڑھے. یہ حدیث میں ہے، میری اپنی بات نہیں. عذر کی حالت الگ چیز ہے. بغیر عذر کے جماعت کی نماز نہ چھوڑے. جماعت کی نماز چھوڑنے والا منافق ہے. 27 نماز 25 نماز ثواب یہاں وہاں ایک نماز، وہ تو بات دور کی ہے. چھوڑے ہی نہیں، جماعت نہیں. اس لیے کہ جماعت اور جمعہ میں اسلام کی شان معلوم ہوتی ہے. اسلام کی شان جماعت میں، جمعیت میں ہے. اجتماعیت میں اسلام کی شان ہے. بکھرے پڑے رہنے میں کیا اسلام کی شان معلوم ہوگی؟ جتھے میں اسلام کی شان معلوم ہوتی ہے. یہاں سے نڑ گزرتی ہے عیدگاہ جانے کے لیے، تو 2 عیدوں میں یہاں سے لوگ جاتے ہیں، وہاں بلندی سے دیکھیں تو سفید سفید منظر نظر آتا ہے، جیسے حشر قائم ہو گیا ہو، اور کیسی رونق لگتی ہے. اور اس غیر مسلم طاقتوں کے دل میں اسلام کی ہیبت کا سکہ پڑ جاتا ہے. اسی لیے خالی جمعہ میں نماز رکھی تھی. 3 مسجدوں میں جمعہ ہوتی تھی، 4 مسجدوں میں. اب 23 سے 25 مسجدوں میں جمعہ ہوتی ہے. سہولت پسند ہو گیا انسان، سہولت چاہیے. آج بھی کوشش تو اس کی کرو، تندرست ہے، ہمت ہے، طاقت ہے. میں نے تو دیکھا کہ خالی 5 منٹ جلدی جمعہ ہوتی ہے نا، وہاں بھاگتے ہیں. اور کب خطبہ بھی ہو گیا پھر کیا فائدہ ہے؟ آدھی نماز تو چلی گئی، 1 رکعت کا ثواب ملے گا، 2 رکعت کا نہیں ملے گا. اس لیے کہ خطبہ اور نماز مل کر 2 رکعت ہے. اگر جمعہ کا عربی خطبہ چھوٹ گیا، اس کو اردی نماز کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ جمعہ 1 رکعت ہے، خطبہ 1 رکعت ہے، اور جمعہ دوسری رکعت ہے. 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت جمعہ میں ہوتی ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ امام صاحب سنت قرات کرتے ہیں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو اس کو بھی گنتا ہے کہ 2 منٹ آئی نماز موڑی پوری تھا، وہاں 2 منٹ ویلی تھا، چلو یا جو سو. عجیب چھٹی کا دن ہے بھائی، نماز میں دل لگانا ہے. اللہ کا قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ کی نزدیکی کبھی نصیب نہیں ہوتی. یہ بے توجہی ہے، بے برکتی ہے. آدمی سوچے تھوڑا، آج کے دن کی عظمت دل میں بٹھاؤ. اللہ کی عزت کی قسم، سمندر کے اندر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کھا نہیں سکتی. اللہ نے ان پر بھی جمعہ کے دن کی عظمت واجب کی. دریاؤں میں بڑی مچھلی جن کا شکار چھوٹی مچھلی ہے، جمعہ کے دن وہ کھاتے نہیں. حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جیسے چھپکلی جیوات کھاتی ہے، حشرات الارض جمعہ کے دن چھوٹے جانوروں کا شکار نہیں کرتے. درندے جنگلات میں، صحراؤں میں جمعہ کے دن چھوٹے جانوروں کا شکار نہیں کرتے. یہ جمعہ کا دن، اس کی عظمت آج لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے. اس لیے ہم عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، کاروبار دھندے ہفتے کے باقی تمام دنوں میں خوب مشغول رہو، نیورے بھی مت رہو، بیکار مت رہو. ویپار نہیں ہے تو مجوری بھی کر لو. بیکاری بہت بری چیز ہے. آدمی کام دھندے سے فارغ نہ رہے، کچھ بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آدمی محنت کرے، کوشش کرے، تندرستی کے زمانے میں قدر کر لے. بڑا پیارا دن ہے، اس سے پیارا دن کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اس کی سنتیں ہیں جو میں نے ابھی گنوائی. اگر روزانہ 5 بجے اٹھتے ہیں، آج 4:45 بجے اٹھ جائے، خالی 10 منٹ کی قربانی دی، 100 شہید کا ثواب فرشتے نے لکھ دیے. یہ طے شدہ بات ہم سن لیتے ہیں، لیکن کبھی یوں نہیں کہتے الحمدللہ اس سنت کی ادائیگی کی توفیق ہوئی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مسواک کرے. السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب. منہ صاف ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. نبی جی یہاں مسواک کے لیے جیب بنائے تھے، اور ہر وقت یہاں مسواک رہتا تھا. یشوش فاہ بالتراب، نسائی کی پہلی کتاب الوضو کی روایت.
ہر وقت منہ میں مسواک کے ریشے نبی کے رہتے تھے، حالانکہ آپ خوشبوؤں کا مجموعہ تھے۔ آپ کے جسد اقدس سے جو پسینہ چھوٹتا تھا، دنیا کا کوئی مشک و عنبر ہمارے نبی کے پسینے سے زیادہ اللہ کے عزت کی قسم خوشبودار خدا نے نہیں پیدا کی۔ آقا کی خدمت میں انس بن مالک ایک صحابی تھے، 10 سال خدمت کی۔ بصرہ میں سب سے اخیر میں سن ہجری 96، 97، 98 میں آخری وفات جس صحابی نے پائی وہ انس۔ مکے میں 110 ہجری میں ابو طفیل واصل ابن اسقع آخری صحابی کا وصال ہوا ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی صحابی باقی نہیں رہا۔ سن ہجری 110 کے بعد پوری کائنات کی دھرتی صحابیت سے خالی ہو گئی۔ وہ آخری صحابی مکے میں یا آخری صحابی بصرے میں، اور مدینہ المنورہ میں سن ہجری 98 میں ابو زیاد آخری صحابی وفات پائے ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی مدینے میں باقی نہیں۔ ام سلیم انس کی ماں ہے۔ ابو طلحہ انصاری کے ساتھ بعد میں نکاح کیا، پہلا نکاح حضرت انس کی ماں سے ہوا تھا، انتقال ہو گیا۔ انس کو آقا کے پاس چھوڑ دیے خدمت کے لیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی، یہ رضائی خالہ بھی ہوتی تھی، رضائی پھوپھی ہوتی تھی، ام سلیم رضائی پھوپھی ہوتی تھی، کبھی دوپہر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ چمڑے کا بستر بچھاتی تھی۔ دوپہر کی گرمی کی وجہ سے پسینہ جب چھوٹتا تھا تو وہ آقا کا پسینہ مبارک جمع کر لیتی تھی شیشی میں۔ آقا نے فرمایا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا اس سے بہتر خوشبو دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہم اپنی خوشبوؤں میں اس کو لگائیں گے۔ ان کے بیٹے انس نے آقا کے پسینے کو جمع کیا تھا، اور آقا کا منہ مبارک، بال کو منہ مبارک کہتے ہیں، اور نبی کے تھوک کو لعاب مبارک کہتے ہیں۔ نبی کے تھوک کو تھوک کہنا یہ بے حرمتی ہے، لعاب مبارک کہیں گے۔ تو حضرت انس نے آقا کے سر کے بال صحابہ میں تقسیم ہوئے تھے، تو حضرت انس نے چونکہ 10 سال گھر میں رہے، خادم رہے، نبی نے 2 دعا دی تھی، زندگی میں برکت اور مال میں برکت۔ یہ خدمت کا اثر تھا انس کے، 2500 روایتوں کا راوی بھی ہے۔ وہ اپنی خوشبو، وہ منہ مبارک آقا کے پسینے کی خوشبو کی شیشی میں رکھتے تھے، اور اپنے غلام خادم کو وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا یہ جو خوشبو میں استعمال کرتا ہوں وہ میرے کفن میں مل دینا۔ ان کے خادم نے انس کے انتقال پر آقا کے منہ مبارک والی جو شیشی کی بوتل تھی اور اس میں جو آقا کے پسینہ مبارک و عطر کی جگہ استعمال کیا کفن میں، اور جب جنازہ انس کا گیا تو اللہ کی قسم پورے جنازے کے اندر خوشبو 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 خوشبو۔ یہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی مبارک خوشبو کا اثر۔ کوئی نبی کو پڑھے تو صحیح، نبی کو پڑھنے کا موقع کہاں ملتا ہے کسی۔ اللہ کے پیغمبر کے فضلات بھی پاک تھے، آپ کا پیشاب پاک تھا، آپ کے فضلات پاک تھے۔ اسی لیے ایک صحابی یا خاتون نے بیماری کے زمانے میں وہ آپ کے فضلات میں سے پیشاب پی لیا، فرمایا یہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسی برگزیدہ ذات، ان کے اطوار، ان کے عادات، ان کی سنتیں، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کو سنت کہتے ہیں۔ اس نبی نے عملی طور پر جمعہ کے دن یہ سب کر کے بتایا۔ جمعہ کے دن خوشبو لگائی جاتی ہے،
اس پر مجھے یہ یاد آ گیا کہ جس کے پسینے میں بدبو ہے اس پر جماعت کی نماز کی حاضری معاف ہے. اسی لیے ضابطہ یہ ہے کچا پیاز کچا لہسن کھا کر اس کی بدبو ختم کیے بغیر جمعہ اور جماعت میں حاضری منع ہے. ایک تو فرشتے اور ایک انسان. بھئی جمعہ کے دن خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ عید کے دن خوشبو کیوں ملی جاتی ہے؟ انسان گنہگار ہے، ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، اللہ کے دربار تک پہنچنے کے قابل تو ہے نہیں، عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے، ٹوٹی پھوٹی زندگی. اچھی چیز پہنچتی ہے اللہ کے دربار میں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال میرے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور تم اس پر خوشبو چھڑک کر کے آتے ہو اور لوگوں کی نگاہ کے اندر خوشبودار بن جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس خوشبو کی برکت سے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کی کمزوری کو ختم کر کے اپنے دربار میں اپنے دست مبارک میں بڑھا چڑھا کر کے میزان عمل میں اس کو پیش کرتا ہے. تو بڑا مبارک دن. خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ. آج کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئی، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے. قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن. آج کے دن کا مقبول وظیفہ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد، صبح صادق کے بعد سے لے کر یا مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک سورہ کہف پوری پڑھنی. دجال کے فتنے سے پورے ہفتے میں حفاظت. سورہ کہف 15ویں پارے پر اخیر میں بنی اسرائیل کے بعد ہے. بہت مختصر صورت ہے، بہت لمبی بھی نہیں، چند رکوع ہے. یہ پڑھ لے ہر مسلمان. اب دجال تو دنیا میں اس کی فوج تو اتر گئی، یہ فلسطین پر اسرائیل یہ دجال کی فوج کا حصہ ہے. اس کی تفصیلات تو میں وہاں ذکر کروں گا، لیکن مختصراً یہ دجال کے قاصد ہے، یہ دجال کی فوج کا لشکر ہے. اسی میں دجال آئے گا. حضرت عیسیٰ باب اللد، لد نام کی بستی ہے، فلسطین ایک شہر ہے، اس کا ایک شہر قدس ہے، اس کا ایک شہر الخلیل ہے، اس کا ایک شہر اللد ہے. پڑھو پتہ چلے گا، کتابوں کا اسٹڈی کرو. اطلس سیرت کی کتاب تبرکات انبیاء جس میں مصور ساری چیزیں لکھی ہوئی، تقریباً 500 پیج پر مشتمل. اس میں انبیاء کے تبرکات کے فوٹو ہے، میرے پاس ہے. میں نے بہت پہلے وہ 13,000 میں خریدی، منقش. پڑھتے ہیں تو کتاب چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. اور وہ کتاب جس کا میں نے نام دیا دنیا بھر میں مسلمانوں کا قتل عام، اس میں دنیا کے 22 ممالک میں خونریز جنگیں جو ہوئی اور اس میں مسلمان شہداء کے حالات لکھے. یہ 75 سال سے زمین کا یہ حصہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خون سے سینچا جاتا ہے. ایک کربلا مسلمانوں کو یاد ہے، لیکن اللہ کے عزت کی قسم 75 سال سے جہاں ہر سال کلبرا قائم کی جاتی ہے اور نہتے بے قصور نردوش ماؤں کی چھاتیوں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں. ابھی میں نے 96 کے فلسطین کے حالات میں دیکھا، جس میں تقریباً 10,000 مسلمانوں کے بچے شہید کیے گئے تھے، جس میں ماں اور باپ کے سامنے زندہ بچے گودوں میں سے لے کر کے ان کو زندہ جلایا تھا اسرائیل نے. اس کی خطرناک داستانیں تمہارے رونگٹے کھڑے کر دیں. زمین کا یہ حصہ کس قدر مظالم برداشت کرتا ہے اور ہم پر پابندی ہے
کہ ان مظالم کو بیان نہ کرے، ورنہ یہ حکومت جیلوں کی سلاخوں میں تم کو باندھ دے گی۔ اور پچھلے جمعہ میں دیکھا کہ مساجد میں پولیس کا بٹھایا جانا، کوئی بات نہیں، زندگی کا بہت بڑا حصہ تو گزر چکا، اب تو 10 ہی باقی رہے، 53 تو ہو رہے ہیں، 63 تو آقا کو عمر ملی تھی، لیکن کم از کم آدمی اتنا سوچے کہیں نہ کہیں میری بھول ہو رہی ہے۔ نردوش ایک عیسائی ہاسپٹل اور اس پر تقریباً ڈاکٹر، نرس، نردوش، بے قصور، زخمی، زندگی اور موت کے درمیان میں 1500 کے قریب انسان موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، اور ایسا بھاری بم جس پر گرایا کہ زمین 20 میٹر نیچے تک، زمین کی تہ تک وہ بم پہنچا، تقریباً 1 میٹر 3 فٹ گن لے تو 60 فٹ زمین کے اندر کھائی پیدا کر دی جس میں پانی آ جاتا ہے۔ انسان دشمنی میں کہاں پہنچا، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ آج سے 70 سال پہلے بھی یہ انسانیت کے بھیس میں درندوں نے ہاسپٹلوں میں، مسجدوں میں یہ تاریخ لکھی ہوئی، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، وہ حقائق ہے جو دستاویز کی صورت میں محفوظ ہے۔ دنیا میں کبھی بھی عیسائی یہودی پروجیکٹ مسلمان کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، موت بہتر ہے یہودی پروجیکٹ واپرنے کے مقابلے میں۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ اسرائیل فلسطین کی جنگ کے زمانے میں 3000 مسلمان روزدار 1 ہفتہ بھوکے تڑپائے گئے، اور 1 ہفتہ روزے کی حالت میں پکڑے گئے، اور 1 ہفتہ بھوکے تڑپا کر کے ان سب کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ 70-75 سال کی داستان لکھی ہوئی کتابوں میں محفوظ ہے۔ زمین پر یہ سب کچھ صلیبی جنگیں اور یہودی جنگیں، جب قرآن نے غیر المغضوب کہا، یہ مغضوب لوگ ہیں، اور وہ زمین کو قرآن ارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا، اس زمین کو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور وہ زمین جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اور وہ زمین جہاں سے آقا نے معراج کی ہے، اس کی تقدیس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ فاروق اعظم نے بھی وہ حصہ خالی کروایا، نور الدین جنگوی نے بھی وہ حصہ خالی کروایا، صلاح الدین ایوبی نے بھی وہ حصہ خالی کروایا، عمرو بن عاص نے بھی وہاں فاتحانہ جنگیں کی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد سے لے کر آج 75 سالہ تاریخ کے انتہائی خطرناک دردناک مناظر، وہ انسانیت کے کلیجے کے برداشت سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن کیا کرنا چاہیے؟ الدعاء سلاح المؤمن، مسلمان کے پاس ہتھیار ہے، وہ دعا ہے۔ نردوش انسان ہو یا جانور، ظلم بہت بری چیز ہے، ظالم کبھی بھی معاف نہیں ہوتا ہے، ظلم کو کبھی معافی نہیں۔ ایک پولیس افسر تھا، ایک مچھیرے دن بھر محنت مشقت کر کے، گھنٹوں مجاہدے برداشت کر کے مچھلی کا شکار کیا، شکار کر کے بیچنے کے لیے بیٹھا، ایک فوجی آیا پولیس، اور اس نے اس مچھلی کو لے لیا، اور وہ خاکی وردی کے اندر پیسے مانگنا مچھیارے کے بس کی بات نہیں، اور یہ دیتا بھی نہیں، ظالم تھا۔ لے کر گیا، مچھلی گھر پر رکھی، وہ کانٹا تھا، وہ کانٹا لگ گیا انگلی پر، انگوٹھے پر، تھوڑی دیر میں انگوٹھا سوج گیا، لال پڑ گیا، قریب میں ڈاکٹر کے پاس گیا،
जहर फैल गया, जल्दी से यहाँ अंगूठा काट डालो वरना जान खतरे में, काट डालो। चंद घंटे के बाद तो पूरा हाथ कांडे तक, तो इसको काट डालो वरना यहाँ तक काटना पड़ेगा। फिर 2 घंटे गुजरे थे कि बाजू तक। उसका एक और पुलिस अफसर फौजी था, उसने कहा कि देखो आज तूने कुछ अनहोनी चीज़ हो गई है तुझसे, कुछ तूने किया है कोई ऐसा काम? उसने कहा वो उससे मछली लाया था। क्या किया दिन भर में तू? लाया था, पैसे दिए थे करने, पैसे तो इस वर्दी में कौन देता है? जल्दी उसके पास माफ़ी मांग वरना तेरा पूरा जिस्म ख़त्म हो जाएगा। और काटते काटते डॉक्टर पूरा जिस्म काट डालेगा। अब उसको तंबी हुई, फौरन मछेरे के पास गया, उसने माफ़ी मांगी उससे, उसने माफ़ कर दिया, यहाँ तक कट करके जिस्म बच गया। किसी अल्लाह के नेक बंदे ने उस मछेरे से पूछा कि जिस वक्त उसने तेरे साथ जुल्म ढाया था उस वक्त तेरे दिल की कैफियत क्या थी? तो घर में 3 दिन से फाका था, बच्चे बीवी सब परेशान थे, माँ बाप, और कुछ मिला नहीं था। और 3 दिन के बाद रोज़ी मिली थी, वो भी ये फौजी अफसर उठा करके ले गया। तो मेरे दिल में मैंने एक आह भरी और आसमान की तरफ निगाह उठाई, ऐ अल्लाह 3 दिन के बाद तूने रोज़ी का दरवाज़ा खोला था, भूखे माँ बाप का इसमें खाना था, निहत्ते बच्चों का उसमें रोज़ी थी, आज मैं उससे भी महरूम कर दिया गया। वो आह आसमानों पर पहुँची और आसमानों से सीधी आह ने उस फौजी अफसर का काम तमाम किया। तो उस नेक बंदे ने कहा इत्तक़ू दाअवतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनहु हिजाब। आका फरमाते हैं मज़लूम के बद्दुआ से बचो, उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं। और सत्तारुल अयूब आज का एक घड़ी ऐसी जिसमें बंदाए मोमिन मोमिना दुआ करते हैं और रद्द नहीं होती, कबूलज होती है। अलबत्ता वो घड़ी कब है उसमें 40 अक़वाल है। कब है? फजर की अजान से सुबह सादिक होती है, मगरिब पर दिन ख़त्म हो जाता है, बस 12 घंटे में तलाश करना है। ज़्यादा राजी ये है कि असर से मगरिब के दरमियान या इमाम साहब 2 खुतबों के दरमियान में जब बैठते हैं ना, पहला खुतबा पढ़कर बैठते हैं फिर दूसरा खुतबा, बस ये 2 टाइम ज़्यादा राजे हैं। इसमें आदमी अल्लाह से मांग लो, हर वक्त अल्लाह का दरबार खुला है। फ़लस्तीन के लिए दुआ रोज़ाना होनी चाहिए। कभी कोई मरगूब खाना उनकी याद में छोड़ दो, दिल भी चाहता है, शहवत भी है, लेकिन अल्लाह के लिए छोड़ दो। देखो ये नेक काम है। कभी मुरग्गन कपड़ा, नया लिबास, इनको याद करके छोड़ दो। कभी अपने बच्चों के खिलौने, इन फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों को याद करके छोड़ दो और वो रकम सदका कर दो उनके नाम पर। अल्लाह का कहर महर में बदल जाएगा। फजर की नमाज की दुआएं कुनूत नाजिला तो लोग समझते नहीं, लेकिन ये अमल तो समझे जा सकते हैं। किसी भूखे को तलाश करके खाना खिला दो। वो सदका पेटी के डिब्बे में डालना वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं तो इसी की तरगीब देता हूँ कि तलाश करके किसी के यहाँ चले जाओ और उसकी भूख ख़त्म कर दो। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये रकम तो सिर्फ गुरबा और मसाकिन के लिए होनी चाहिए। क्या धंधा शुरू कर दिया है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। सगी मानस इसको पसंद नहीं करता है। गुरबा, मसाकिन, फ़क़रा, यतामा, बेवा, कमज़ोर, परेशान, भूखे, ये उनका हिस्सा है रोजिंदा, उनके हक़ में पहुँचे। अफ़ज़ल सदक़ा अन तुश्बिअ कबीदन जाइअ, बेहतरीन सदका यह है भूखे को खाना खिला दो। वो दुआ तुम्हारी तकदीर बदल देगी। आज के दिन के ये मसनून आमाल, सूरह कहफ से बात चली। एक तो काम करने का है 12 घंटे मिले और अगली रात मिला तो 24 घंटे में 5 रुकू नहीं पढ़ सकते। दज्जाल के फितने से महफूज। अगर उस दिन दज्जाल निकल भी गया और दज्जाल इसके सामने है
تو بھی مالک کی عزت کی قسم سورہ کہف کی وجہ سے وہ دجال تمہارا نہیں بگڑے گا۔ اس سے بڑی کیا چاہیے دوسرا؟ ایک خالی ہفتے کا ایک کام اور ہفتے کی ایک مقبول گھڑی میں عبادت آج کے جمعہ کے دن میں۔ اسی لیے پہلی بات یہ چلی تھی، کچھ لوگوں نے کاروبار شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے چھٹیاں منانا ختم کر دیا، وہ سلسلہ ختم کرو، جمعہ کی چھٹی برقرار رکھو۔ شنیچر اتوار کام کے دن ہے، وہ یہودیوں کی چھٹی ہے، وہ عیسائیوں کی چھٹی ہے، تو یہودیوں عیسائیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اسلام سے مشابہت ہونی چاہیے۔ تو جمعہ کے مبارک دن کے سلسلے میں یہ چند ضروری باتیں میں نے پیش کی۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد جامع جایا کرو، اپنے محلے کی مسجد میں اگر پڑھ لے تو بھی جمعہ تو ہو جاتی ہے، البتہ 50 نماز کا ثواب ملے گا، وہاں 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کے دن حجامت، سر کے بال منڈوانا، ناخن تراشوانا، جتنے کپڑے ہمارے ہیں اس میں سے سب سے اچھے کپڑے پہننا، اچھی خوشبو لگانا، سیدھا ہی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا۔ امام جس وقت عربی خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو توجہ کے ساتھ عربی خطبہ سننا، قاعدے میں بیٹھ کر۔ یہ نماز ہے، نماز۔ آخری درجے میں عربی خطبہ شروع ہونے سے اذان سے پہلے اذان ثانی، اذان اول کے وقت سعی الی الجمعہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان اول کے بعد بھی مسجد جمعہ میں نہیں جاتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار میں بد دعا فرمائی، اس کے بعد وہ کاروبار میں نبی کی بد دعا لگے گی، اور جس میں نبی کی بد دعا ہے وہ کاروبار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بد دعا ہے۔ آج کی اجتماعیت کا دن ہے، جمع ہونے کا دن ہے، جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن۔ واڑی والے شہر میں آئیں گے، دیہات والے شہر میں آئیں گے، اسی لیے 10,000 سے کم کی بستی میں جمعہ صحیح نہیں ہوتی، قصبے میں جمعہ ہے، دیہات والے شہر میں آئیں گے، واڑی والے شہر میں آئیں گے اور ایک جگہ جمع ہوں گے، اور اسلامی جتھے سے شان معلوم ہوتی ہے، مسلمانوں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی ممالک 57 ہے، کچھ کر تو نہیں سکے، خالی جدہ میں بھیگی ہوئے، تو بھی دنیا میں قہرام ہوا کہ اسلامی ممالک فلسطین کے مسئلے پر جمع ہوئے ہیں، خالی اتنا ہوا تو، اگرچہ کچھ کر تو ابھی تک نہیں سکے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکے۔ پونا حصہ غیر اسلامی سلطنتوں کا، آدھا حصہ اسلامی سلطنتوں کا، اور ایک اللہ کی تقدیر اور اس کا فیصلہ۔ زندگی ایک امانت ہے، کسی طرح بھی وہ ختم ہونے والی ہے، موت کوئی بھی بہانہ تلاش کرتی ہے، اور بغیر بہانے کے بھی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ آخرت کے سفر کی تیاری بہت ضروری ہے۔ انسان کے کالے جب سفید ہو جائے اور انسان کے قوہ جب کمزور ہو جائے، یہ آخرت کے موت کے قاصد ہیں۔ یہ مرحومہ جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئی، ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اللہ کی رحمت کے آغوش میں فرشتہ موت روح قبض کر کے لے جائے گا، جہاں سے کبھی واپس آنا نہیں ہے۔ ابد الآباد کی زندگی ہے آخرت کی، جیسے یہ گورے گورستان میں سوئے ہوئی ہستیاں ہیں۔ ہمارا بھی اور آپ کا بھی ایسا دن آنا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے۔ اس میں اعمال مفروضہ کی پابندی، حلال اور جائز کاموں کی کرنے کی ترغیب، حرام اور ظلم سے حفاظت، اور جہاں کہیں کائنات میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز یا تہجد کی 2 رکعت نماز، یا ان کے لیے مغرب سے پہلے کا وقت فارغ کر کے 10 منٹ دعا، یا اپنی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات، یہ نیک اعمال کے ذریعے سے مظلوم کا ہم فریاد رسی کر سکتے ہیں، ان کے دل کی زمین تک ہم پہنچ سکتے ہیں، ان کے اس مظلومیت کی حال میں بارگاہ خداوندی میں ہم اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ بھلے وہ ہم کو دیکھتے نہیں، لیکن اللہ کہے گا کہ یہ میرے بندے کے ایمان کی علامت ہے کہ اس پر ظلم ہوا تو میرے بندے نے آہ نکالی تھی اور اس کی آنکھ سے گرم آنسو بہا تھے، یہ میرے خوف کی وجہ سے تھا۔ ہماری مغفرت کا سودا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی کروٹ مغفرت فرمائیں۔ چونکہ جمعے کی تیاری بھی ابھی مجھے گھنٹہ اور کتاب دیکھنی ہے، جس کی تیاری کرنی ہے، اس لیے جمعہ سے پہلے تو جمعہ کے دن
ہم جو ہیں کہیں مجلس رکھتے نہیں یا کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تازے مطالعے سے حاضری ہوتی ہے مسجد میں، اور اس پر ایک محنت برسوں سے اللہ نے 32 سال سے 33 سال سے توفیق دی ہے، اس لیے وہی سلسلہ ہم برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ تعلقات وسائل کی وجہ سے ایک آدھ گھنٹے کے لیے میری حاضری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کئی حسنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ مقدس گھر جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، کہ جامع مسجد سے پہلے کا ہے۔ میں ابھی علاج کے لیے جوناگڑھ گیا تھا، وہاں ایک شاہی مسجد ہے جو کلیکٹر والا جو ایریا نئی آفس ہے جہاں بنتی ہے وہاں، تو میں نے مغرب جماعت کے بعد 10 منٹ کے بعد پڑھی، تو وہاں ایک قدمہ لکھا ہوا تھا حی علی الفلاح کی جگہ پر، 937 برس جونی مسجد۔ تو میں نے نماز کے بعد حافظ صاحب سے کہا کہ اس مسجد کی عمر 937 ہے، ایک گنبد خالی، ایک گنبد والی مسجد، آپ بھی جائیں تو دیکھ لینا۔ اور وہاں تاریخ میں لکھا ہوا قدبے میں، جیسے جمعہ مسجد میں یہاں لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے حی علی الفلاح کی طرف 937 برس جونی مسجد، لیکن عجیب سنبھالی ہے، پرانے آثار کے ساتھ سنبھالی گئی ہے۔ اسلام یہاں بہت پرانا ہے، جب 937 اس کی عمر ہے، 937 برس، تو پھر 1000 برس تو گنج لینے کے، اور اسلامی سلطنت کا کتنا لمبا زمانہ ہے۔ اسلام قدیم مذہب ہے، پرانا ہے، جو اللہ کا مختار اور پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں ایک مرتبہ درود پڑھ کر عالم کے مرحوم المسلمین شہدائے فلسطین اور اس مرحومہ کے لیے ایصال ثواب۔